ویلکم ٹو PMSCSS.com's آفیشیل یوٹیوب چینل۔ یہ ہمارا پاکستان افیئرز لیکچر سیریز کا مجموعی طور پر 5واں لیکچر ہے، اور اس میں ہم مسلم ریوائولسٹ موومنٹس میں سے تیسری اور آخری موومنٹ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو ڈیٹیل کے سامنے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ موومنٹ بھی برٹش سویلائزیشنل ڈومیننس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کرسچین مشنریز کی ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لانچ کی گئی، اور اس کے فیکٹرز کیا تھے فارمیشن کے، اس میں بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں لانچ کی گئی یہ موومنٹ، یہ تحریک سٹارٹ کی گئی۔ یہ تحریک بھی 1857 میں وار آف انڈیپنڈنس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ 1857 میں وار آف انڈیپنڈنس کے فیلئر کے بعد نہ صرف برصغیر میں پولیٹیکل چینج آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی کلچرل ڈومیننس بھی یورپین سویلائزیشن کی بڑھنے سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کسی بھی چیز کو پولیٹیکل پیٹرنیج حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی ڈومیننس انیویٹیبل ہو جاتی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، برٹش سویلائزیشنل ڈومیننس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فارمیشن کا دوسرا مین مقصد کرسچین مشنریز کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ جیسا کہ پہلے کے لیکچرز میں ذکر ہوا کہ کرسچین مشنریز بادشاہ اکبر کے دور سے ہی یہاں برصغیر میں ایکٹیو تھے، لیکن جب 1857 کے بعد ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ یہاں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، اس کی حکومت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کرسچین مشنریز کو باقاعدہ طور پر اسٹیٹ سپانسرشپ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان کے رول کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ موومنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم جو متعارف کروایا گیا، اس میں جو مسلم ایجوکیشن سسٹم تھا، یا جو مسلم ایجوکیشن تھی، جو اسلامک آئیڈیالوجی تھی، اس کو بالکل ہی نگیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اگنور کرنے کے بعد مسلمانوں کی فیتھ کو، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کو، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس طرح کی ریوائولسٹ موومنٹس کا آغاز کیا جاتا، جن میں ایک اہم ترین موومنٹ ندوۃ العلماء تھی۔ اس کے علاوہ اس کا چوتھا مین مقصد ریکنسیلیشن تھا آئیڈیاز کا، جو پرانے آئیڈیاز تھے، جو میڈیول پیریڈ میں آئیڈیاز پروموٹ کیے گئے، اس کے بعد جو چینجنگ سرکمسٹانسز تھے سائنٹیفک ریولوشن کے بعد، جو انلائٹنمنٹ کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے، رینیسنس کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے یورپ میں، اس کے بعد جو ایک برج ہے اولڈ اور نیو آئیڈیاز میں، اس برج کو، اس گلف کو برج کیا جائے اور ایک سینتھسز آف تھاٹس کو پروموٹ کیا جائے۔ سینتھسز ایک فلسافیکل ٹرم ہے جو ہیگیلین فلاسفی میں سینٹرل رول پلے کرتی ہے۔ اس ٹرم کو ہم ایکسپلین کریں گے اپنی فلاسفی کی سیریز میں بھی، اور پولیٹیکل فلاسفی کی سیریز میں بھی۔ جب ہم ہیگل کو ڈسکس کریں گے تو وہاں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹرم کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کی فارمیشن کا پانچواں مین فیکٹر فیلئر آف عربک انسٹیٹیوشنز تھا، جہاں آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس تھا جو کنٹمپریری ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں تھا، اور دارالعلوم دیوبند میں بھی تقریباً یہی ڈیفیشنسی تھی کہ وہاں ہسٹری، جیوگرافی، سائنس اور اس طرح کے جو ماڈرن اپسٹمالوجیکل ٹرینڈز تھے ان کو فالو نہیں کیا گیا، اور وہاں فلاسفی کی ٹیچنگ کو کنڈیم کیا گیا باقاعدہ طور پر، اور ایک کہہ لیں کہ جو مین مقصد تھا، جو مین اس ٹائم کے سرکمسٹانسز تھے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم ماڈرن نالج کو بھی ریلیجیس نالج کے ساتھ ریکنسیلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جو ڈیفیشنسی تھی دارالعلوم دیوبند میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی موومنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے، اور اہم ترین جو مقصد ہے کہ مسلمانوں کے فیتھ کو اسٹرینتھن کیا جائے اور اسپرچول ہیریٹیج اور ہمارا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، یہ بھی ایک اہم مقصد تھا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا۔ اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ مولانا محمد علی منگیری یہ ایک کونسل آف انٹلیکچوئلز بناتے ہیں، ایک مدرسہ اعظم ہے کانپور میں، وہاں ایک میٹنگ ہوتی ہے 22 سے 24 اپریل 1894 میں، یہاں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، 1894 ہے، 1984 نہیں ہے، یہ آپ کائنڈلی درست کر لیجئے گا۔
سو 1894 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے وہاں مدرسہ اعظم کانپور میں، اور وہاں ایک کونسل بنائی جاتی ہے مسلم اسکالرز کی اور انٹلیکچوئلز کی، اور ان کا اس کونسل کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایولز ہیں، جو فلاز ہیں مسلمز میں اور مسلم سوسائٹی میں، اس کو نشاندہی کی جائے اور اس کے لیے ریمیڈیز تلاش کی جائیں، پرٹیکولرلی ایجوکیشنل بنیادوں پر اس کی ریمیڈیز تلاش کی جائیں، اور اس کی جو اس کے حوالے سے پریکٹیکل سجیشنز بھی پیش کی جائیں۔ اس کونسل کا ایک اہم مقصد یا ایک اہم اس میں چیز یہ تھی کہ اس میں تمام جو مسلم مسالک ہیں، اسلامک سیکٹس ہیں، اس کی نمائندگی موجود تھی، نہ صرف حنفی علماء، اس کے علاوہ مولانا ابراہیم اراوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی یہ اہل حدیث علماء میں سے، اور شیعہ علماء میں سے مولانا غلام حسنین یہ بھی اس میں شامل تھے، اور اس کے بعد یہ ندوۃ العلماء کی تحریک کو باقاعدہ سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی جو فارمل اناگوریشن ہوتی ہے وہ خاتون منزل لکھنؤ میں 26 ستمبر 1898 میں ہوتی ہے، اور اس کی جو نیو بلڈنگ ہے اس کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ لیفٹیننٹ گورنر یو پی کے اتر پردیش کے، اس ٹائم یہ یونائٹڈ پروونسز کہلاتا تھا یو پی، سو یونائٹڈ پروونسز کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز میسٹن وہ 28 نومبر 1908 کو اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں۔ لیکن یہ اگر یہ سوال آتا ہے پیپر میں، ایم سی کیوز میں یا ون پیپر میں یا سی ایس ایس نے بھی ایم سی کیوز میں پاک افیئر میں، کہ یہ موومنٹ سٹارٹ کب کی گئی، تو یہ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 26 ستمبر 1898، ستمبر 26 1894۔ اس کے مین کوئی موومنٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے آبجیکٹیوز اور ایمز یہ سمجھنا بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسا کہ علی گڑھ موومنٹ ہے یا دارالعلوم دیوبند موومنٹ ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اور ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا اسٹریٹجیز بنائیں اور کس طرح اس پہ عمل کیا اور کس حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ سو ندوۃ العلماء لکھنؤ کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ ریفارمیشن تھی، ریفارمز تھے، اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک نالج ہے اس کا جو سلیبس تھا مختلف اداروں میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھا، لہٰذا اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس میں ریفارمز کی جائیں۔ اس کے علاوہ ایک فنامنالوجیکل اپروچ اسکالرز میں، فنامنالوجی بھی ایک فلسافیکل ٹرم ہے، مارٹن ہائیڈیگر ایک فلاسفر ہیں، ان کی یہ ٹرم ہے، 20 سینچری جرمن فلاسفر ہیں، اور جب میں اس ٹرم کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ٹرم یہاں کیوں استعمال کی گئی ہے۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک یہ مقصد تھا کہ یہاں ایسے اسکالرز پروڈیوس کیے جائیں جو نہ صرف قرآن اور سنت میں ایکسپرٹ ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپریری پرابلمز ہیں، چیلنجز ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کا بھی انہیں مکمل طور پر ادراک ہو، اور وہ ماڈرن جو تھاٹ ہے، ماڈرن تھاٹ پروسیس ہے، اس سے بھی مکمل طور پر آگاہ ہوں، تاکہ ایک آج کل کے ٹرم میں ہم کہہ لیں کہ ہول سم ریفارمز، ہول سم ایک نالج پروڈیوس کر سکیں، ہمیں وہ گائیڈ کر سکیں تاکہ اسلام کو، اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کیا جا سکے۔ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کس طرح وجود میں آئی، وہاں سے بھی ہمیں یہ ان کے ایک آبجیکٹیو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا جو مین ایک اہم مقصد تھا وہ یونٹی اور بردرہڈ تھا، مسلمانوں میں اس کو پروموٹ کرنا، یہ ان کا اہم مقصد تھا، اور اس کے علاوہ ان کا جو پرائمری مقصد ہے پروپیگیشن آف اسلامک ٹیچنگز، یہ نہ صرف مسلمز میں بلکہ ہندوز کو بھی اویئر کرنا کہ اسلامک ٹیچنگز کے میرٹس کیا ہیں۔ سروسز میں سب سے اہم جو ان کی سروس ہے وہ 1904 میں ایک میگزین لانچ کی انہوں نے الندوہ کے نام سے، اور اس میگزین کی ایڈیٹرشپ مولانا حبیب الرحمن اور مولانا شبلی نعمانی کے انڈر ہوئی، اور یہ الندوہ میگزین یہ اس ٹائم نالج اور ریسرچ کے حوالے سے ایک ویل نون میگزین تھی، اور بہت جلدی یہ پاپولر ہو جاتی ہے۔ اسی کے ذریعے الندوہ کے ذریعے اس کے علاوہ جو ان کے مختلف پروجیکٹس تھے ریسرچ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے مسلم پریس کو ایکسپینڈ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں مسلم لیڈرز مختلف ابھر کے سامنے آتے ہیں، جن میں خاص طور پہ میں مولانا ابو الکلام آزاد کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو پارٹیشن کے بعد انڈیا کے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے، اور کیبنٹ مشن پلان 1946 میں کانگریس کی نمائندگی کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ عبداللہ امادی ہوں، خود مولانا شبلی نعمانی ہوں، یہ ان تمام لوگوں کی مسلم پریس کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور اس طرح انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈینٹی کو پروموٹ کیا۔
بریجنگ آف آئیڈیاز اگین کہ جو ریلیجیس اور انٹلیکچوئل ٹیچنگز ہیں اسلام کی اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو بھی ریلیٹ کرنا اور ماڈرن تھاٹ پروسیس کو اسلامک ٹیچنگز کی بنیاد پہ انٹرپریٹ کرنا اور اس طرح برج کرنا اولڈ اور نیو آئیڈیاز کو، یہ ان کے مین مقاصد میں شامل تھا۔ عربک لینگویج کو انہوں نے رائٹ فل پلیس دی اور اپنے کریکولم میں، اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس کو پرائمری حیثیت کے ساتھ آگے لے کے چلے۔ انٹریکشن ود دی مسلم ورلڈ، یہ ان کا بہت اہم اور کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے بائیلیٹرل وزٹس ارینج کروائے، اور اس کے ساتھ جو مسلم ورلڈ میں جو مین مسلم اسکالرلی پرسنالٹیز تھیں، جیسے مفتی امین الحسین ہیں، محمد علی پاشا ہیں، ان تمام لوگوں نے ندوۃ العلماء کا وزٹ کیا، اور اسی دوران 1931 میں الضیاء کے نام سے ایک عربک منتھلی عربک میگزین، یہ بھی ندوۃ العلماء نے سٹارٹ کی۔ اور ندوۃ العلماء نے اپنے اسکالرز کے ذریعے، اپنی ریسرچ کے ذریعے اور اپنی جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کے ذریعے، جو ڈاؤن فال تھا، کاز آف ڈاؤن فال تھا یا مسلم ڈکلائن کا کاز تھا، وہ انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ دا ڈکلائن اینڈ ڈاؤن فال آف دی مسلمز واز بیکاز آف دیئر ڈیویشن فرام ریلیجن اینڈ ایلینیشن فرام دی ٹرو ریلیجیس ایجوکیشن، کہ بنیادی طور پر ہم اس وجہ سے ہمارا ڈاؤن فال نہیں ہوا کہ ہم سائنس سے یا جو ماڈرن ویسٹرن نالج ہے اس سے دور ہوئے، بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئے اور ہم نے اپنی جو بیس ہے اس سے دوری اختیار کر لی۔ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بہت زیادہ مٹیریل ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پبلش کیا گیا، تاکہ جو مختلف اسلامک ہسٹری کے حوالے سے آبجیکشنز کی جاتی ہیں مختلف سیکشنز کی طرف سے، اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اس طرح جو کنفیوژن تھی ریڈرز میں اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ کنٹریبیوشن جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کی ہے، وہ ٹرانسلیشن ہے قرآن کی انگلش لینگویج میں، تاکہ جو انگلش سپیکنگ لوگ ہیں وہ بھی خدا کے میسیج کو سمجھ سکیں اور اوریجنل سورس سے سمجھ سکیں، تاکہ وہ کسی اگر سیکنڈری سورس سے سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں جو کنفیوژنز کریٹ کی جاتی ہیں یا کریٹ ہو جاتی ہیں جب انسان پڑھتا ہے، اگر وہ قرآن کی سے ڈائریکٹ خدا کا میسیج نہیں حاصل کرتا تو اس کو دور کیا جائے۔ اور اس طرح انہوں نے ہولی قرآن، ہولی بک کی ٹرانسلیشن کی انگلش لینگویج میں۔ اور اہم ترین ایک کہہ لیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ان کا جو کام ہے کہ جو مسلم گورنمنٹ امپلائیز تھے ان کے رائٹس کے لیے انہوں نے ایک کمپین لانچ کی کہ انہیں کم از کم فرائیڈے پریئرز کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس ٹائم ایک بہت اہم موومنٹ جو شدی موومنٹ ہندو ایکسٹریمسٹ کی طرف سے لانچ کی گئی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے ٹور کیے انڈیا کے مختلف علاقوں کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ریکمپائل کیا اور پبلش کیا ایک کتاب، ہوتا ہے کتاب ہے حفاظت اشاعت الاسلام، اس کو تاکہ اس موومنٹ کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اور ایک الگ ندوۃ العلماء میں ایک الگ سیکشن، ایک کہہ لیں کہ ایک ادارہ بنایا گیا اس موومنٹ کو، اور اس کے علاوہ جو دوسری ہندو ایکسٹریمسٹ کی طرف سے موومنٹ لانچ کی گئی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنایا گیا مسعود علی ندوی صاحب کے انڈر 1923 میں 1923 میں۔ جس طرح ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جب ہم نے کمپیئر کیا علی گڑھ موومنٹ اور دارالعلوم دیوبند موومنٹ کو، اور ہم نے وہاں ایک چیز پوائنٹ ایک ریز کیا کہ وہ انٹلیکچولی کچھ بہت زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکے، لیکن جب اس کے برعکس ہم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی طرف آتے ہیں تو وہاں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اسکالرز نے اسلامک لا آف انہیریٹنس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، اور اسلامک لا کو نہ صرف پریپیئر کیا بلکہ انیکٹ کیا، اور یہ بعد میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے جب کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انڈیا میں اوورال۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ سکولز میں جو سب کنٹیننٹ پری پارٹیشن میں گورنمنٹ سکولز تھے، وہاں اسلامک اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے اسے پڑھانے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ موومنٹ لانچ کی۔ اور ایک اہم ترین واقعہ ہے، ایک اہم ترین کانشیسنیس ریز کرنے کے حوالے سے سٹیپ جو اٹھایا گیا، وہ مولانا شبلی نعمانی جو اسکالر ہیں، مین اسکالرز میں ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے، انہوں نے بنارس میں ایک ایگزیبیشن رکھی ندوۃ العلماء کی ایک میٹنگ کے دوران، جہاں رائل ڈیکریز یا ریئر
مینوسکرپٹس، مختلف کوائنز اور اس کے علاوہ جو پرشین لٹریچر کی بکس ہیں انہیں عام عوام کے لیے وہاں یا ان کی جو گریجول ایوولوشن ہے اس کو پیش کرنے کے لیے وہاں ایک ایگزیبیشن لانچ کی گئی، اور اس طرح اسلام کا ایک سافٹ امیج یا جو اسلامک ہسٹری ہے، اسلامک کلچر ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ فائنل جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ ہے گلیکسی آف اسکالرز۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید سلیمان ندوی جن کا بہت بڑا کام ہے سیرت النبی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مختلف اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ کام ہے، وہ بھی ہمیں ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہی ابھرتے نظر آتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی، اس کے علاوہ عبدالسلام ندوی، شاہ معین الدین، نجیب اشرف، مولوی ابو ظفر اور مولانا ابو الحسن علی ندوی، یہ تمام وہ سکالرز تھے، مختلف سکالرز جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے موومنٹ سے ہمیں ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ کنکلوژن میں ان کا جو مین آبجیکٹیو تھا وہ اس کو یہ کافی حد تک اچیو کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جو یورپین سویلائزیشنل ڈومیننس تھی اس کو کاؤنٹر کرنے میں یہ کامیاب رہتے ہیں، اور کرسچن مشنریز ہوں چاہے وہ ہندو ایکسٹریمسٹ موومنٹس ہوں، ان کو کاؤنٹر کرنے میں یہ کافی حد تک کامیاب رہتے ہیں، اور ریکنسلیشن آف آئیڈیاز اس کے حوالے سے یہ کافی حد تک کامیاب رہتے ہیں، اور ایک سگنیفیکنٹ اپنی کنٹریبیوشن دی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی موومنٹ نے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اسکالرز نے، اور اس طرح مسلمانوں کی جو فیتھ ہے اسے مزید اسٹرینتھن کیا گیا، اور اس طرح ہمارا یہ تیسری ریوائولسٹ موومنٹ کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس صرف ایک لیکچر ہے ریوائولسٹ موومنٹس کا جو کمپیریزن ہوگا دیوبند موومنٹ اور ندوۃ العلماء لکھنؤ موومنٹ کا، اور اس کے بعد یہ ہمارے تین جو مسلم ریوائولسٹ موومنٹس ہیں یہ ٹاپکس ہمارے تینوں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس میں سے ہیں تینوں، ہر کمپیٹیٹیو ایگزام میں، اور ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، یا اس طرح کہ آپ اپنا اس میں انالیسس دیں گے، لیکن تب دے سکیں گے اگر آپ کو ان تینوں موومنٹس کا ڈیٹیل کے ساتھ ان ڈیپتھ نالج ہوگا۔ آپ ہماری پاک افیئر لیکچر سیریز اس کو ان تینوں ریوائولسٹ موومنٹس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم آگے لے کر بڑھیں گے، اور فریڈم موومنٹ اور 19th اور 20th سینچری کی پری پارٹیشن ہسٹری اس میں جو مختلف واقعات ہیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے، اور اس طرح یہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا، فائدہ مند لگا، اور آپ کو اس میں کی باتیں مفید ثابت ہونے کی توقع ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔